السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ ہم ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں جی مہرال، جو دن بدن اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ لوگ بتایا کریں کہ آپ لوگ کیسا لگ رہا ہے مہرال۔ آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں مہرال بائی ثانی ممتاز کے ایپیسوڈ نمبر 15۔ دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں کیا بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لاسٹ پہ پیارا سا کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ مجھے واپس جانا ہے پاپا، میں ابھی نظامی مینشن نہیں چھوڑ سکتی۔ مہرال کو اچانک یاد آیا، میں فجر میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا، ابھی کچھ دیر آرام کر لو۔ مہرال نے سر اس بات میں ہلایا۔ زامی چابیاں ٹیبل سے اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرال نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کر لیا۔ کیسے آرام کر لوں، کیسے نیند آئے گی مجھے؟ آپ جس سے محبت کرتے ہیں جب وہی آپ سے ناراض ہو تو کس سے چین آتا ہے؟ وزنی دل کے ساتھ خود کلامی کرتی وہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر پھر ندامت کے مارے انہیں نیچے گرا لیا۔ اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر وہ سر جھکائے خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ کوئی لفظ زبان سے ادا ہونے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر زبان لبوں پر پھیرتے ہوئے اس نے ہمت مجتمع کی۔ میرا وجود، میرا نفس آپ سے نادم ہے اللہ تعالیٰ، میں ایمان لانے کے بعد اس پر قائم نہیں رہ سکی۔ اس نے آنکھوں کو چھپکنے سے روک رکھا تھا کہ آنسو پلکوں پر آن ٹھہرے تھے، مگر یہ ٹھہراؤ زیادہ دیر ممکن نہ تھا، اور آنسو اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر جا گرے۔ میرے پاس معافی کے وہ الفاظ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جن سے میں آپ کو راضی کر سکوں، مگر آج میں آپ کے پاس کچھ عہد کرنے آئی ہوں، تاکہ دوبارہ اگر میں بھٹکنے لگوں تو یہ وعدے مجھے روک لیں۔ کہہ کر چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے لبوں کو بھینچ لیا، پھر اس نے ایک سسکی آزاد کی۔ جب بھی میں مصیبت میں تھی آپ نے مجھے سنبھالا اور مجھے راستے دکھائے، مگر میں ناشکری ٹھہری اور اپنی نافرمانی کو طول دیتی گئی، مگر آپ نے مجھے تب بھی مہلت دی، مجھے وقت دیا۔ آج میں آپ کے اس دیے ہوئے وقت کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ، آپ کی محبت کے لیے آپ کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ مسلسل روتے ہوئے بات کرنے سے اس کا سانس لینا دشوار ہوا تو چند لمحے رک کر اس نے گہری سانس کھینچنا چاہی، پھر اسے آزاد کیا۔ میں یہ بدن آپ کے حوالے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، یہ آپ ہی کی طرف سے دیا گیا تھا اور آپ کی امانت تھا، مگر میں نادان بن کر اس پر ظلم کر بیٹھی۔ دعا کے لیے کانپتے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے آنکھیں میچ لی۔ آنکھوں کے سامنے اس کا وجود لہرایا جسے ڈھانپنے کے لیے میرے سامنے کتنی ہی بار حکم آیا تھا، مگر میں ٹالتی رہی، کیونکہ مجھے لگتا تھا ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ایسا کرنے سے میری خوبصورتی میں کمی آ جائے گی۔ وہ لب بھینچ کر اس مہربانی کو یاد کرنے لگی جب اللہ تعالیٰ نے اسے علی بیگ سے بچایا، پھر حدید سے بچایا، اور پھر ناممکن کار ایکسیڈنٹ سے۔ میں اب جان گئی ہوں اللہ تعالیٰ، لازمی نہیں کہ میرا وقار میری اریاد جسم سے چھلکے، یہ بدن آپ کی امانت تھا۔ لوگوں میں عزت اور وقار حاصل کرنے کے لیے میں نے خیانت کی، جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی امانت آپ ہر صورت پوری نکلوا لیں گے۔ وہ سجدے میں گر گئی، اتنی مہربانی، وہ کتنی نافرمان تھی، پھر بھی اسے ڈھیل مل گئی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، پھر آیت دے رہے، یا اللہ آج میں آپ کی امانت آپ کو سونپتی ہوں۔ آپ بہترین محافظ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جب آپ اس کی حفاظت کریں تو کسی بشر میں ہمت نہ ہو کہ وہ اس پر ترچھی نگاہ بھی ڈال سکے۔ کجا کہ اس کو پامال کرنا آپ وہی ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان انبیاء کو عزت دی جن کو میں نہیں جانتی۔ اے قادر، میں آپ سے عزت کا سوال کرتی ہوں، یہ جانتی ہوں کہ آپ کا حکم ماننا ہی میرے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ میں آپ کے حکم کے آگے سر جھکاتی ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ، آج میں آپ کی رضا کے لیے یہ بدن ڈھانپتی ہوں، تاکہ کل کو جب میں اٹھائی جاؤں تو مجھے باعزت پکارا جائے۔ سجدے میں روتے روتے مہرال کے لب وزنی پڑنے لگے اور ناک بند پڑنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خود کو متقی بنانے کے لیے آپ سے مدد چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں اسٹرگلنگ موڈ میں آنا چاہتی ہوں۔ آپ میری اصلاح کر دیں، آپ میری گناہوں کو سرے سے ختم کر ڈالیں اور مجھے اپنے پاس سے عزت دیں۔ بے شک آپ سب سے زیادہ عزت دینے والے ہیں۔
عزت والے ہیں۔ دعا کے لیے اٹھائے جانے والے ہاتھوں پر اس نے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ آپ دو دریاؤں کو ان کی حدود میں رکھنے والے پیارے رب مجھے میری حدود میں رہنا سکھا دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح دوں۔ آپ تو ناصر ہیں، مددگار ہیں، میں اپنی بھلائی کی مدد کی دعا آپ سے کرتی ہوں۔ آپ جن کاموں کو ناپسند کرتے ہیں میرے دل میں ان کی ناپسندیدگی ڈال دیں، اور ایسی باتوں سے جن سے آپ ناخوش ہوتے ہیں مجھے معاف کر دیں۔ اے پیارے رب، آپ مجھ سے سرزد ہونے والے ہر گناہ کو دھو ڈالیں اور مجھے پاک کر کے اپنے پاس سے نیک اجر دیں۔ آپ کی طرف سے بھلائی کی امید رکھنے والی مہرال آپ کی رحمت کی منتظر ہیں۔ اللہ، دل پر پڑا بوجھ اب آنسوؤں کے ساتھ دھلنے لگا تھا۔ باقی رہی تو ندامت، جس کے باعث وہ آنکھیں کھولنے سے خوفزدہ تھی، جس کے باعث وہ جائے نماز سے اٹھنے کی متمنی نہیں تھی۔ شاید واقعی ہی اس بار وہ پلٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں اس وقت جانا چاہیے؟ فجر کے وقت گاڑی پارک سے باہر روکتے ہوئے زامی نے میرال کو اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا۔ وہ جو زامی کی بڑی شال اپنے گرد لپیٹے اور اسکارف سے نقاب سیٹ کر رہی تھی، زامی کی بات پر چونکی۔ مجھے کل رات ہی علم ہوا ہے، ہدایت آئے تو اس پر عمل کرنے کا صحیح وقت بھی تبھی شروع ہو جاتا ہے جب ہدایت آتی ہے۔ پہلی فوقیت حکم الہی کی ہی ہوتی ہے۔ وہ اب اپنا نقاب سیٹ کر چکی تھی۔ اس حلیے میں زامی نے مردانہ شال کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا نا پاپا، پہلی فوقیت حکم الہی کی ہی ہوتی ہیں۔ اس ڈر سے کہ میں عجیب دکھوں گی میں حکم الہی کو نہیں ٹال سکتی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ زامی بھی گاڑی سے اترا۔ میرال اندر بڑھ گئی، مگر زامی وہیں رک کر باہر سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تم نے اتنی صبح کیوں بلایا؟ پارک میں انتظار کرتے ہوئے میر کی نظر عجیب سے حلیے میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی مہرال پر پڑی۔ پہلے تو وہ ٹھٹکا، مگر پھر کسی بھی قسم کا عجیب سوال کیے بنا وہ اس سے اتنی صبح آنے کی وجہ جاننے لگا۔ میرے پاس وقت کم ہے میر، میں نے تمہیں کچھ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ مہرال نے ایک نظر پارک سے باہر کھڑے زامی پر ڈالی جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میر کی نظریں بھی اس طرف اٹھی۔ میں سن رہا ہوں، میر نے چونکنے والے انداز میں واپس نظریں اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم سے اپنے تمام راستے الگ کرتی ہوں۔ الفاظ تھے یا بجلی جو میر کے دل پر گرے تھے۔ وہ ہکا بکا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں یہ بات بتانے کے لیے بھی تمہیں نہ آتی، مگر جن حالات میں میں گھری ہوں اس سے تمہیں اور تمہاری فیملی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے مجھے بتانا مناسب لگا۔ مگر ہم دوست ہیں میرال۔ جو وضاحت میر نے دی تھی اس سے تو کبھی وہ خود کو بھی متفق نہیں کر پایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقت آئے گا، لیکن اتنی جلدی مسلمان ہونے کے ناطے نہ تمہارے وقار کو نہ میرے وقار کو یہ جچتا ہے کہ ہم دوست رہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے وقار بنانا پڑتا ہے، مسلمان کا ایک معیار ہوتا ہے، مگر میر ہم دونوں اس معیار سے نیچے گر گئے تھے۔ وقت رہتے ہمیں پلٹ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر میرال پلٹنے ہی والی تھی جب کرچی دل کے ساتھ میر نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی۔ لیکن تم ابھی خطرے میں ہو، ہم تمہاری آزادی کے بہت قریب ہیں، میں اتنے خطرناک موڑ پر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پل بھر میں اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ تبھی تھا جب میرال اس کے حقیقی جذبات سے واقف ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینیت تھی۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بنا لچک اس نے جواب دیا، کیا تم کچھ دیر رک نہیں سکتی جب تک تمہیں آزادی نہ مل جائے؟ وہ دل کے ہاتھوں پہ بس تھا، میرے پاس کوئی جواز نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ اس ایک لمحے میں میر نے فیصلہ کیا، میں جواز دینے کے لیے تیار ہوں۔ میر نے پیچھے سے پکارا تو وہ چند قدم چل چکی تھی، ٹھٹک کر رکی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میر چل کر اس کے سامنے آیا۔ میں سمجھی نہیں، اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہیں نکاح کی دعوت دیتا ہوں، کیا تم میری اس دعوت کو قبول کرتی ہو؟ میر نے سنجیدہ الفاظ میں اظہار کر ڈالا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھا، اس لیے میرال کی بڑھتی ہوئی خاموشی کے ساتھ اس کی دھڑکنیں تھمنے لگیں۔ مہرال، میر نے اسے متوجہ کروایا، قریب تھا کہ اگر کچھ لمحے وہ جواب نہ دیتی تو وہ ڈھہ جاتا۔ کیسے ہمت ہوئی تمہاری یہ سب کہنے کی؟ مہرال بے یقینی سی نفی میں سر ہلانے لگی، مگر میر کی حالت اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو اس سپید وجود کو کوئی بھی زندہ تسلیم نہ کرتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مہرال۔ لب کاٹتے اس نے بے بسی سے مہرال کو دیکھا۔ وہ التجائیہ ہوا، فار گاڈ سیک، ہم دوست تھے، تم نے دوستی کو کیا نام دے دیا میر؟ تم نے برباد کر ڈالا سب کچھ۔ میں تمہیں دوست مانتی تھی، مگر بالآخر تم نے واقعی ثابت کر دیا کہ کیوں دو نامحرم دوست نہیں ہو سکتے۔ میرال نے آخری الفاظ چبا چبا کر کہے۔ ایسے مت کہو، میں نے تمہارے بارے میں حدود پار نہیں کی مہرال۔ میں نے ہمیشہ دوستی کا مان۔ شل لہجے میں وہ محبتیں بانٹنے والا شخص صفائیاں دے رہا تھا۔
دوستی کا مان مائی فوٹ، دوست سے کون محبت کرتا ہے؟ کیا میں نے کبھی تمہاری محبت کو بڑھاوا دیا؟ پھر تم نے کیوں میرے بارے میں ایسا سوچ لیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میر پر زور زور سے چلاتی، مگر اس وقت وہ اپنا لہجہ اونچا نہیں رکھ سکتی تھی۔ ہم اس بارے میں تسلی سے بات کر سکتے ہیں پلیز؟ میر اپنی محبت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے پر آ گیا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی میر، ہٹو راستے سے۔ نظریں چراتے ہوئے وہ میر کے ایک طرف سے نکل گئی، جو ساکت و جامد بنا پلک جھپکائے وہاں سون کھڑا رہ گیا۔ دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی؟ حیرت زدہ لہجے نے خود سے سوال کیا، مگر جواب نادرد۔ وہ جا چکی تھی، پارک خالی تھا، وہاں پر بس اب ایک ہی وجود تھا جو شل سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اپنی محبت کی دھتکار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ ٹوٹا ہوا دل بمشکل ہی اسے آسرا دیے ہوئے تھا، اور شل ٹانگیں بھی ساتھ چھوڑنے کو تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا بیڈ کے ساتھ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دوست تھے؟ تم نے دوستی کو کیا نام دے دیا میر؟ تم نے برباد کر ڈالا سب کچھ۔ مہرال کی باتیں اس کے دل پر کسی تیر کی طرح جا لگی تھی۔ اس نے اپنا سر بیڈ پر گرا دیا۔ دروازہ ایک دستک کے ساتھ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، مگر میر نے آنکھیں کھولنے کی بھی زحمت نہ کی۔ کوئی اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ تم جاگنگ کے لیے نہیں نکلے میر؟ فرح بیگم نے اس کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ میر آج ٹوٹ گیا ہے ماما۔ بنا آنکھیں کھولے میر نے اپنا سر فرح بیگم کی گود میں گرا لیا۔ دوسروں کو جوڑنے والے ٹوٹا نہیں کرتے میر۔ وہ میر کو اس حال میں پا کر تشویش زدہ ہوئی، مگر فی الحال اسے تسلی دینا ہی ممکن تھا۔ میں رب کا پیارا بندہ نہیں رہا ماما، کیا فائدہ میرے اچھے اخلاق کا؟ جب میں نے اپنے رب کو ہی ناراض کر دیا۔ وہ دکھی تھا، مگر خود کو زیادہ کھول نہ پایا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ میر کے قریب جھک کر استفسار کرنے لگی۔ میں نے وائلیشن کی ہیں، جو حدود اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر رکھی تھی، میں ان سے آگے بڑھ گیا۔ میر کی پکڑ فرح بیگم کے گھٹنے پر مضبوط ہوئی۔ یہ وقت آنا ہی تھا، تمہیں ٹوٹنا ہی تھا میر۔ فرح بیگم نے سمجھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ آپ کو علم تھا؟ میر چونک کر سیدھا ہوا اور فرح بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ وہ بے یقین ہوا۔ اس کی ماما اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے زینی اتنی بڑی بڑی باتیں خود سے ہی کرنے لگی تھی؟ وہ مدھم سا مسکرائی۔ آپ نے صاف انداز میں کیوں نہیں روکا ماما؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ بچے باشعور ہونے لگے تو انہیں سمجھانے کے لیے حکم صادر نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کے سامنے باعمل بننا پڑتا ہے۔ وہ معصوم چور ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کی عادات چراتے ہیں۔ فرح بیگم نے میر کے لیے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ آئی ایم سوری ماما، میں نے تو کبھی بھی آپ میں اور نانا جان میں ایسی بات نہیں پائی تھی، مگر میں کیسے بہک گیا۔ اس کی آنکھیں سب سے سرخ پڑ رہی تھی۔ تمہارا دور تھوڑا فاسٹ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں تمہارا سامنا صرف اپنے لوگوں سے نہیں ہے، تمہارا واسطہ لاکھوں لوگوں اور ان کے خصوصیات سے رہتا ہے۔ جیسے مسلمان پر چند گوشت اس لیے حرام ہے کیونکہ ہم ان کی خصوصیات اختیار نہ کر لیں، ویسے ہی ہمیں ایسے لوگوں اور ان کی عادات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جن کی خصوصیات سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ فرح بیگم نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس طرح سمجھایا جیسے بچپن میں سمجھایا کرتی تھی۔ میں اتنی بڑی بات کیسے فراموش کر گیا؟ اس نے لب کاٹے۔ وقت کا ہاتھ تھامو میر، اور اس کے ساتھ رہتے ہی اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ ابھی تک نہ تو تمہاری جان یہاں تک آئی ہے۔ انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے میر کی گردن پر دستک دی، اور نہ ہی آج کا سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ فرح بیگم اٹھ کھڑی ہوئی، مگر میر کوئی جواب نہ دے سکا۔ ماما، میں نے محبت میں اس سے بھی ہار دیا ہے۔ وہ جاننے کو تھی جب میر اٹھ کھڑا ہوا اور فرح بیگم کو پیچھے سے پکارا۔ کہا، کیا یہی وجہ ہے تمہاری آنکھیں کھلنے کی؟ وہ پلٹی۔ نہیں، یہ احساس اس نے مجھے دلایا کہ سب سے پہلی فوقیت حکم الہی کی ہی ہوتی ہے، اس نے سر جھکاتے ہوئے بتایا۔ مگر نکاح حکم الہی میں ہی آتا ہے۔ کیا تم نے اسے نکاح کی دعوت دی ہے؟ فرح بیگم میر کے قریب آئی۔ میں نے دعوت دی تھی ماما، مگر اس نے رد کر دی۔ میر فرح بیگم سے لپٹ گیا۔ وہ بے اختیار ہو گیا تھا۔ دوسروں کے سامنے مضبوط رہنے کا دکھاوا آج ابھی ٹوٹ گیا۔ وہ پھٹ پڑا۔ تو تمہیں اس کے فیصلے کی قدر کرنی چاہیے میر، اس بات کو خود پر سوار مت کر لو۔ انہوں نے میر کو خود سے ہٹانا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ فرح بیگم کا دل میر کو لے کر بیٹھنے لگا۔ میں نے اسے بہت محبت کی ہے ماما، اس کے بنا خود کو تصور کرنا ناممکن لگ رہا ہے۔ میں اس کے بنا ادھورا ہوں۔ وہ چھوٹے بچوں کی سی ضد کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے لیے کچھ بہتر پلان کر رکھا ہے میر، تم اس کے فیصلوں کے خلاف جا کر خود کو ہلکان مت کرو۔ انہوں نے میر کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اس سے خود سے جدا کیا۔
دعا سے تو سب کچھ ممکن ہے، آپ دعا کریں میری محبت کو سکون آ جائے۔ اس نے فرح بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر التجا کی۔ تمہارا خود یہ دعا کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر پلٹ گئی۔ مزید وہاں رک کر میر کو اس کرب میں دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ جا چکی تو چند لمحے وہیں کھڑے رہ کر گزارنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور وضو کرنے کے لیے واش بیسن پر جھک گیا۔ نانا جان کہا کرتے تھے کہ جو چیز آپ کی ایمان کو نقصان پہنچائے اس سے فوراً الگ ہو جانا چاہیے۔ میری آنکھوں کو وہ پیاری لگی تھی، مگر آنکھوں کی بات ماننے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے۔ جائے نماز پر خالی ہاتھوں کی طرف دیکھتے۔ اسے وہ گفتگو یاد آئی جو اس نے پہلی بار مہرال کو دیکھنے کے بعد جبرائیل سے کی تھی۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں بعض لوگوں کو جب تک اپنے محبوب لوگوں کی طرف سے ٹھوکر نہیں لگتی تب تک وہ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ معاملہ مجھ پر صادق اترے گا۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے وہ بنا لب ہلائے اپنے رب سے مخاطب خالی نگاہوں اپنے خالی ہاتھوں کی طرف جمائے ہوئے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے بہت پاک باز تھا، مگر اس بار کی میری حرکت نے آپ کے ہاں مجھے معتبر نہیں چھوڑا۔ اس نے لب بھینچے اور دل پر پڑا بوجھ بڑھنے لگا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو اپنا رول ماڈل سمجھنے والا نہ جانے کم مغربی تہذیب کا پیروکار ہو گیا۔ مجھے خبر ہوئی تھی اللہ تعالیٰ، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اپنی محبت بہت محبوب ہو گئی تھی مجھے، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اللہ جی، مگر میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ سرخ پڑتی آنکھیں اس نے ندامت سے زور سے مینچی تو گرم پانی اس کی سبز آنکھوں سے چھوٹ پڑا۔ میری صلاۃ توبہ، میری ندامت، میرا پچھتاوا، یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ناراض ہیں تو میں آپ کے ہاں آپ کی رضا کی التجا کرتا ہوں اور آپ سے رحم کی امید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے قلب کے ہاتھوں آپ کی ناراضگی مول لی ہے۔ میں نے اپنا تقویٰ کھویا ہے، دل ندامت کے مارے چور چور ہونے کو تھا۔ اے پیارے اللہ تعالیٰ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے ایسے صاف کر دے جیسے آپ سفید کپڑے سے میل کو صاف کرتے ہیں، اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری رکھ دے جتنی دوری آپ نے مشرق اور مغرب میں رکھی ہے۔ ذہن میں وہ تمام ملاقاتیں گھومنے لگی جن سے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، تو اسے سراسر اپنے وجود سے کراہت محسوس ہوئی۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقویٰ عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا دے۔ آپ ہی بہتر ہیں جو اسے پاکیزہ بنا سکیں، آپ ہی اس کے ولی اور مددگار ہیں۔ وہ اب زار و قطار رونے لگا۔ اے میرے پیارے رب، آپ مجھے بخش دیں اور رحم کریں، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے دل میں امید جاگی، اس کا رب تو رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ زبان لبوں پر پھیرتا وہ واپس اپنے رب کی طرف معتبر ہونے کے لیے لوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ یہ وقت اب اس کے رب کے ساتھ تھا۔ یہ وقت حسین تھا کیونکہ یہ وقت رجوع کا تھا۔ ذرا بھی نادم نہیں ہو وہ جس سے تمہیں محبت ہے، اسے ہی توڑ آئی ہو۔ ہارے ہوئے قدموں سے دروازہ لاک کیے بنا ہی وہ کمرے میں دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ زامی کی شال اور نقاب اتارنے کی بھی زحمت نہ کی، دل پھٹنے کو تیار تھا۔ تبھی وہ بیڈ پر نمودار ہوتی مہرال پر طعنے کسنے لگی۔ میرے زخموں کو مت چھیڑو، میرا دل زخمی ہے، میں تکلیف میں ہوں۔ نقاب کی پن اتار کر اس نے اپنا سر دروازے کے ساتھ ٹکا لیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کے بنا رہ لو گی تم؟ اپنی محبت کے بنا کیسے صبر آئے گا تمہیں؟ قابل ترحم نظروں نے مہرال کو حصار میں لے لیا۔ میں اسے فی سبیل اللہ دیتی ہوں، اللہ کی راہ میں۔ کسی شے کے کھونے کا دکھ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، مگر جسے فی سبیل اللہ دے دیا جائے اس پر صبر آ ہی جاتا ہے۔ مجھے بھی اس پر صبر آ جائے گا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ کتنی بڑی بے وقوف ہو تمہیں تو اس کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس نے تو تم سے جائز طریقے میں رہتے ہوئے نکاح کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی اور مصنوعی ہمدردی جتائی۔ تو تم ہی بتاؤ، میں انکار نہ کرتی تو کیا کرتی؟ مہرال بھی اٹھ کر اس کی طرف آئی اور تیوری چڑھائی سے پوچھنے لگی، تم اسے نکاح کی حامی بھر سکتی تھی؟ تم جانتی ہو وہ بہترین تھا اور سب سے بڑھ کر تم اس سے محبت کرتی ہو، پھر کیوں کھو دیا تم نے اسے؟ اس کا عکس پلٹ کر تیز لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ دوسری نگہت نہیں بننا چاہتی۔ اپنی محبت کو پا کر جب میری نظامی مینشن والی آسائشیں مجھے میسر نہ ہوتی
تو نگہت کی طرح میں کسی نظامی کو موقع نہیں دینا چاہتی کہ وہ میر کو برباد کرے۔ نگہت کی طرح میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ مہرال برس پڑی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم نگہت کی طرح دغاباز نکلو گی؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ میں ان کی اولاد ہوں۔ جب اولاد اپنے والدین کے مال و دولت میں کسی چیز کی وارث نہیں ہوتی تب وہ ان کے عادات و خصائل کی وارث ہوتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے، جانتی ہوں کہ میں میر سے محبت کرنے کے بعد بھی جب مجھے لگژریس بھیک میں ہی صحیح نہ ملے تو نگہت کی طرح اپنی محبت کو برباد کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر مہرال پلٹ گئی۔ بزدل ہو تم، دھوکے باز ہو، خود کو دھوکہ دے رہی ہو، اپنے دل کے ساتھ بے ایمانی کر رہی ہو۔ اس نے پیچھے سے ٹوکا۔ شٹ اپ! بزدل نہیں ہوں، دغا نہیں دیا میں نے، مہرال اونچی آواز میں چلانے لگی۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ جو غبار اس کے زخمی دل کو تکلیف دے رہا تھا زور زور سے چیزیں پٹک کر اسے نکالنے لگی۔ وہ عکس غائب ہو گیا، مگر مہرال نہ تھمی۔ میں نے اپنی محبت کو بچایا، میں نے اسے توڑا نہیں ہے، وہ بھاری نقصان سے بچ گیا ہے۔ ڈریسنگ پر پڑی تمام چیزوں کو ایک ہی جست میں اس نے دونوں ہاتھوں سے زمین بوس کر دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے بھی اسے متوجہ نہ کیا اور وہ دیوار پر لگی فیری لائٹس کو نوچ کر اتارنے لگی، مگر تبھی کسی نے پیچھے سے اس کو بالوں سے جکڑ لیا۔ بدذات نظامی نے اسے بالوں سے جکڑ کر اپنا وحشی چہرہ اس کے قریب کیا۔ یہ گھر، یہ جائیداد تمہارے گھٹیا باپ کا نہیں ہے جو تم اس میں گندگی پھیلاتی پھرو۔ اس نے ایک جھٹکے سے مہرال کو چھوڑا اور وہ گرتے گرتے سنبھلی، مگر سنبھل کر وہ نظامی کی طرف مڑی۔ آج اس کا انداز مختلف تھا۔ یہ انداز نظامی کو ٹھٹکا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے نظامی کو کالر سے پکڑا۔ یہ گھر میرے باپ کا نہ سہی، مگر یہ وجود جس پر تم ظلم ڈھاتے ہو میرے رب کا ہے، اور اس پر ظلم کرنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گی۔ مہرال زور سے چلائی تو ہک دک کھڑا نظامی کے غصے کو ابال آیا اور اس نے مہرال کا چہرہ دبوچا۔ سر معذرت، مگر ایک بہت بری خبر اور بتانا ضروری۔ حدید سر، کل رات موٹر وے پر ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے جسم میں آئرن راڈز گھس جانے کے سبب ان کی باڈی بری طرح مسخ ہو چکی ہے اور بمشکل پہچان کی جا سکتی ہیں۔ دروازے میں کھڑے نظامی کے پی اے نے فوری خبر دی۔ ملازم اور پی اے چونکہ نظامی کے پیچھے کھڑے تھے، اس لیے نظامی کی پکڑ میں مہرال کا وجود چھپا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نظامی کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ شاکڈ سا پلٹا۔ اس خبر پر مہرال کے کم حیران ہوئی اور فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر نقاب بنانے لگی۔ نظامی کچھ کہے بنا لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا اور مہرال نقاب چھوڑتی فوراً دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ سچ تھا کیا؟ میں نے واقعی خود پر ہوتے ظلم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی ہے اور میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ مہرال حیرت زدہ سی اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ماہین سی ہی سہی، مگر اس کی خود کو بچانے کی کوشش کامیاب ہوئی تھی۔ یہ اعزاز اس کے لیے کم نہ تھا۔ بہت ڈھیٹ ثابت ہوئی ہو۔ مری کیوں نہیں تم؟ مہرال سیاہ کھلے عبایا میں اسکارف سے اپنا نقاب سیٹ کر رہی تھی۔ اب تیز قدموں سے مہک اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور درشتی سے اس کے قریب آ کر کہنے لگی، تمہاری فضول بکواس سننے کے لیے زندہ نہیں بچی میں۔ بہت ضروری کام نپٹانے ہیں، مجھے راستہ دو۔ خود پر اثر نہ لیتے ہوئے مہرال نے مہک کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنا بیگ کندھے سے لٹکایا۔ تم مجھ پر احسان کر دو مہرال، راستے سے ہٹ جاؤ۔ مہک نے مہرال کو پیچھے سے بے بسی میں پکارا۔ مہرال نے رک کر گہری سانس بھری اور مہک کی طرف پلٹی۔ تم محبت کرتی ہو میر سے؟ مہرال نے شائستگی سے استفسار کیا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ مہک کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ تو پھر تمہیں اس شخص کی خوشی عزیز کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری جس میں تم میر سے اس کی محبت چھین لینا چاہتی ہو؟ مہرال نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا، میں اسے محبت دوں گی نا، پھر اسے کسی سے محبت کی ضرورت پڑے گی؟ مہک بے ساختہ کہنے لگی، محبت میں محبوب کو اپنے مطابق نہیں ڈھالا جاتا بلکہ اس کے رنگ میں خود کو رنگ لیتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ مہرال نے لطیف لہجے میں کہا، تم نے خود کو اپنی محبت کے رنگ میں ڈھالا ہے؟ وہ رشک بھری نگاہوں سے مہرال کے بدلے ہوئے سراپے کو دیکھنے لگی۔ دیکھو میری طرف، میں جس سے محبت کرتی ہوں اسی کا رنگ میں نے خود پر چڑھا لیا ہے۔ مہرال نے ایک ہاتھ سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ کون سا رنگ؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کہہ کر مہرال رکی نہیں، وہ پلٹ گئی اور اپنے پیچھے مہک کو حیرت زدہ چھوڑ گئی۔ وہ جو کچھ بھی بن گئی تھی اس کے پیچھے میر کی پسندیدگی نہیں، اللہ کی پسندیدگی شامل تھی۔ یہ جان کر مہک دہک رہ گئی، وہ اب تک غلط تھی۔
کیا کہنا چاہتی ہو مہرو؟ تمہارا یہ رویہ مجھے بے چین کر رہا ہے۔ میرال زامی کے روم میں صوفے پر خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھے جا رہی تھی، جب سامنے بیٹھے زامی نے بالآخر کہہ ڈالا، مجھے نہیں پتا کہ میرا بتانا آپ پر کیا اثر رکھے گا، مگر کیونکہ مجھ سے منسوب ذمہ دار لوگوں میں ایک آپ ہی ہیں اور اچھے برے کو قانوناً و شریعتاً پرکھ سکتے ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ یہ بات بتانے کے لیے آپ ہی مناسب ہوں۔ وہ ابھی بھی نگاہیں جھکائے تذبذب میں تھی۔ سن کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے دوستانہ مسکراہٹ اچھال کر مہرال کی حوصلہ افزائی کی۔ مہرال ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ میر کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کر کے وہ زامی کی تاثرات دیکھنے کو رکی۔ بہترین، تمہاری کیا رضا ہے؟ انہوں نے فی الفور مہرال کی رضا کو ترجیح دی۔ معلوم نہیں، وہ میرا اچھا دوست تھا، مجھے ہر طرح سے سپورٹ کرتا اور میرا خیال رکھتا تھا، مگر چونکہ ہم اب مزید دوست نہیں رہ سکتے، اس لیے اس نے نکاح کی پیشکش کی ہے، مگر میں فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ اس نے محبت والی بات گول کر ڈالی۔ کیا چیز تمہارے فیصلے کو مشکل بنا رہی ہے؟ زامی اس کی طرف آگے کو جھکا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے پاپا، مگر میں نگہت کی بیٹی ہوں، میں اچھی دوستی بن سکتی ہوں، دوسری صورت میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نگہت کی طرح دغا نہ کر جاؤں۔ میں اپنے دوست کو تکلیف نہیں دینا چاہتی پاپا، اس کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ الجھی۔ اگر تم اس بنا پر انکار کرو گی تو سب سے بڑی بے وقوف کہلاؤ گی۔ زامی نے بھویں اچکا کر اسے جتایا۔ پاپا پریکٹیکل ہو کر سوچیں، مہرال نے بھی زامی کے انداز میں اسے جواب دیا۔ اور تم بے وقوف بن کر مت سوچو، اگر سب کو سوچ وراثت میں ملنی ہوتی تو مرنے کے بعد دماغ کو بھی مال کی طرح وارثوں میں تقسیم کیا جاتا، مگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کا ذاتی دماغ دے رکھا ہے۔ تمہاری سوچ اگر نگہت کی ایسی ہوتی تو کیا تم اس طرح اللہ کی طرف پلٹ آتی؟ اپنا موازنہ نگہت سے کر کے دیکھو، کیا تمہاری سوچ کا کوئی ایک بھی پہلو نگہت سے ملتا جلتا ہے؟ زامی نے نہایت پرسوچ پہلو مہرال کو تھمایا اور سوچ میں پڑ گئی۔ مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ شادی کام کرے گی؟ بہت سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ یہ ضمانت تو کسی کی شادی کی بھی نہیں ہوتی، لیکن نکاح کرنے والے نکاح کرنے سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ یہ شادی کام کرے گی یا نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے مہرو۔ زامی نے کندھے اچکائے۔ نہیں پاپا، میں نے یہ انکار اپنے لیے نہیں کیا تھا، یہ انکار میں نے میر کے لیے کیا تھا، وہ شخص جو میری ڈھال بنا رہا، اسے میں آپ کی طرح نہیں توڑنا چاہتی تھی، میں ایک اور زامی کی بنیاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا اب بھی تمہارا یہی فیصلہ ہے؟ زامی نے اس بار تردید چاہی۔ مہرال کے فون پر بیپ کی آواز ہوئی اور نگہت کا نام اسکرین پر جگمگایا۔ میں اس فیصلے کو آپ پر چھوڑتی ہوں اور اس کے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کہتے ہوئے رکی اور موبائل پر میسج دیکھنے کے بعد چند پل خاموش ہو گئی۔ زامی اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، پھر فوری طور پر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز ہاتھوں سے اپنا نقاب کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاتی تو جاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ زامی نے اسے تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھتے دیکھا تو پیچھے سے پکارا، آپ جو چاہیں فیصلہ کر لیں، ابھی مجھے نکلنا ہے، شاید نظامی مینشن میں بہت بڑی قیامت آ گئی ہے۔ پھولے تنفس کے ساتھ کہتی وہ باہر نکل گئی۔ جب زامی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، کیا ہوا مہرو؟ اس بار بھی تم پر ظلم ڈھانے کا ان کا کوئی پلان ہے؟ تو اس بار ان کا سامنا تمہارے باپ سے ہوگا، مگر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زامی مہرال کا ہاتھ پکڑے بضد ہوا تو زامی کی یہ محبت دیکھ کر دو پل کے لیے مہرال کا دل ڈھیروں جذبات سے پر ہوا اور وہ زامی کے سینے سے جا لگی۔ آپ مجھے دیر سے ملے ہیں، مگر میں آپ سے آپ کی ساری محبت وصول کروں گی پاپا۔ وہ سینے سے الگ ہوئی، مگر اس وقت میرا جانا ضروری ہے، ماما کا میسج آیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں آپ سے ملنے آئی ہوں، اس لیے مجھے فوری طور پر انفارم کر دیا ہے تاکہ آپ مصیبت سے بچ جائیں۔ کس بات کے متعلق انفارم کیا ہے؟ زامی ٹھٹکا، سمیر نظامی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ سہمے ہوئے دل سے زامی کو بتاتی وہ بنا الوداعی کلمات کے وہاں سے نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ جلد ہی اگلی قیامت بھی ٹوٹنے والی ہے۔ نظامی مینشن میں داخل ہو کر گاڑی ڈرائیو وے پر ڈالتے ہی اسے غیر معمولی افراتفری کا احساس ہوا۔ پولیس کی گاڑیاں وہاں پہلے سے ہی موجود تھیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی گاڑیوں کی موجودگی سے نظامی مینشن میں ایک ہجوم کے اکٹھے ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ ابھی خبر اتنی پھیلی تو نہیں تھی، مگر پھر بھی وہاں کافی لوگ موجود تھے۔ اپنے نقاب کو درست کرتی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں ٹی وی لاؤنج کے وسط میں سمیر کی لاش کو سفید بستر پر لٹایا گیا تھا۔ نظامی اسے والہانہ انداز میں چومتا اور پاگل پن میں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ارد گرد کے لوگ سفید کپڑے میں ملبوس اس قابل رحم نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر مہرال کے لیے غیر معمولی تھا، اس نے نظامی کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی غیر یقین ہی تھی کہ تیزی سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مہرال نگہت کی اس حرکت سے اکتائی۔ نگہت نے مہرال کے ردعمل کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دروازہ لاک کیا اور بجلی کیسی تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ مہرال نگہت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کالے لباس میں ملبوس تھی۔
کیا کسی ماں کو اپنی اولاد کے مرنے پر یہ ہوش رہتا ہے کہ اسے کیا پہننا ہے؟ اس عورت سے جی بھر کر خوف آیا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ نگہت نے فوراً اس کے ابائے اور نقاب پر کراہت کا اظہار کیا۔ آپ کو اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے اس رویے کی وضاحت کریں گی؟ مہرال نے خود پر قابو پاتے ہوئے مناسب الفاظ ادا کیے۔ تم زامی کی طرف تھی نا؟ تم جانتی ہو اگر نظامی کو یہ بات پتہ چل جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ زامی کو مار ڈالتا۔ نگہت نے اس کی پیشانی پر انگلی رکھ کر اسے پیچھے کو دھکیلا۔ آپ کو پاپا سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، فی الحال آپ کو اپنے بیٹے کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ مگر افسوس، مہرال کو دلی افسوس ہوا تھا۔ خیر کیسے ہوا یہ سب؟ وہ کل صبح سے لاپتہ تھا۔ کل رات فرقان نے اس کے سب دوستوں سے پتہ کروایا، مگر وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ آج صبح حدید کے مارے جانے کی خبر ملنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی فرقان کو اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ وہ اسپتال پہنچے تو سمیر کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ انہیں ایک ویڈیو دکھائی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ اسے تابوت میں بند کیا گیا تھا۔ یہ سب بتانے کے بعد نگہت نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اسے میں نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ نظامی کا پورا خاندان بھی مہرال سے بات کرنے کے لیے 10 بار سوچے گا۔ مہرال کے ذہن میں حدید کے الفاظ گونجے۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ کس نے کیا یہ سب؟ وہ بمشکل تھوک نکلتے ہوئے بول پائی۔ ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں فرقان، ابھی اسی سچویشن میں نہیں ہے کہ کوئی بیان دے پائے۔ آخر انہوں نے اپنے بیٹے کو ویڈیو میں آخری سانس لیتے دیکھا ہے۔ نگہت نے کندھے اچکائے۔ کہاں ہے وہ ویڈیو؟ مہرال نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے فون میں ہے مگر میں دیکھ نہیں پائی۔ نگہت نے اپنے فون کا لاک کھول کر ویڈیو چلا کے موبائل مہرال کے سامنے کیا، جسے مہرال نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تھام لیا۔ منظر پر تابوت تھا اور کیمرہ تابوت کے عین اوپر سیٹ کیا گیا تھا۔ تابوت کے شیشے میں سے سمیر کا تڑپتا ہوا وجود نظر آ رہا تھا، جو بار بار تابوت کے شیشے کو بجاتا اور ساتھ میں کوئی التجا کرتا۔ مہرال مزید نہ دیکھ پائی اور فوراً موبائل نگہت کو واپس کر دیا۔ اس نے اپنے آنسو روکنا چاہے تھے، وہ ان آنسوؤں کو چھپانا چاہتی تھی، مگر اس کا ضبط ٹوٹ گیا تو ہاتھ لبوں پر رکھ کر وہ اپنی سسکی روکنے لگی۔ تم زامی سے ملنے گئی تھی نا؟ کیا اس نے تم سے میرے بارے میں کچھ کہا؟ کیا وہ مجھے معاف کر کے اپنے ساتھ رکھ لے گا؟ نگہت جب مزید صبر نہ رکھ پائی تو بالآخر پوچھ لیا۔ مہرال اس کی اس حرکت پر حق تک رہ گئی۔ اتنی صفاق ایک ماں تو نہیں ہو سکتی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ مہرال کو میسج کرنا، اسے علیحدہ بلانا اور تفصیل بتا کر ہمدردی لینا سب اس کے اپنے مفاد کے لیے تھا۔ شرم کریں ماما، کتنی خود غرض ہیں آپ نے بیٹا کھویا ہے اپنا، کیا آپ کو ذرا بھی دکھ نہیں ہے؟ مگر خیر آپ نے کون سی پہلی بار کھویا ہے؟ سر جھٹک کر وہ کمرے سے نکلی اور سب کو نظر انداز کرتی تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ میں تمہیں بلیک میل کیوں کروں گا؟ میں تو تمہیں آپشنز دوں گا، دیکھو غور سے سنو۔ پہلا آپشن، ڈیڈ کو تمہارے بھائی کی آمد کے بارے میں بتا دوں اور ہمارے بڑے بھائی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آخری ملاقاتوں کی آواز مہرال کے کانوں میں پڑنے لگی۔ تمہارے پاس دوسرا راستہ ہے، تم میرے برینڈڈ بوٹس پر اپنی ناک رگڑو اور میں یہ راز یہیں دفن کر دوں گا۔ وہ قدم قدم چلتی کمرے کے وسط میں پہنچی۔ تم پچھتاؤ گی، اب تم دیکھنا کیسے گڑ گڑاؤ گی۔ اس کا دل اچانک ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ دیکھا سمیر، یہ ہوتی ہے ہماری حقیقت۔ میری یا عبداللہ کی سانسیں کبھی بھی تمہارے اور تمہارے باپ کے اختیار میں نہیں تھی، چاہے کتنے بھی مال و دولت اور وسائل ہمارے قبضے میں ہوں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کسی ایک کی سانس بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ مجھے افسوس ہے تمہارے جانے کا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ شاید نہیں، اسے کچھ بھی نہیں بھولا تھا، سب یاد تھا۔ اس دن جب سمیر نے مہرال کو علی کے حوالے کیا تھا، وہ دن بھی یاد تھا۔ سمیر، تم بھائی ہو نا میرے، یوں مجھے کسی کے حوالے کر کے مت جاؤ۔ میں نے اپنی ساری عمر محرومیاں کاٹی ہیں، مجھے بخش دو، اپنی بہن سمجھ کر ہی رحم کرو مجھ پر۔ مہرال کو یاد آیا کیسے وہ سمیر کے آگے گڑ گڑائی تھی۔ کیا کہا بھائی؟ سوچنا بھی مت، تم جیسی نیچ لڑکی کو میں کبھی بھی اپنی بہن نہیں مانوں گا۔ اور سمیر نے کیسے اسے دھتکارا تھا۔ کیا کرنا ہے بعد میں اس کا؟ علی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ معذور کر کے کسی کوڑا دان میں پھینک دینا، یہ وہیں سے بلانگ کرتی ہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ اب ذہن کے پردے میں اس کا تابوت میں تڑپتا وجود نظر آیا۔ یک لخت اس کی آنکھیں کھل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلانر ہے۔ سر جھٹک کر وہ اپنی نماز کے لیے آگے بڑھ گئی۔ باہر وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں رہنا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اندھیرے کمرے میں بتیاں جلتے ہی سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بے ترتیب ذات کے مالک سمیر کا کمرہ نظامی کے حکم سے ہر وقت آرگنائزڈ رکھا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ہر شے نفاست سے اپنی اپنی جگہ موجود تھی۔ نظامی ٹوٹے وجود کے ساتھ ہارے ہوئے قدم بڑھاتا اس کے وارڈروب تک آیا
اور وارڈروب کھول کر ایک ایک کر کے اس کے کپڑوں کو چھونے لگا۔ اس کے لب کپ کپائے اور آنکھیں بھر آئی۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی یار، باپ سے ملاقات تو کر لیتے۔ ہینگر سے سفید شرٹ اتار کر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ نحیف تھا، آنسو آنکھوں سے لڑکنے لگے۔ وہ شرٹ پر نظریں جمائے قدم بڑھاتا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا کہ اب اس میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ فرقان، ایسے خود کو ہلکان مت کرو۔ نگہت نے نظامی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کروایا۔ وہ اب ایک نئے کالے لباس میں موجود تھی اور سارے بالوں کو قید کر کے اونچی پونی ٹیل کر رکھی تھی۔ دیکھو نگہت، ابھی بھی اس شرٹ میں سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اسی میں کہیں موجود ہیں۔ آہ میرا بازو، میرے جینے کی وجہ، آج مجھے تنہا چھوڑ گیا۔ اب تو وقت تھا جب میرے سب ساتھی میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے تو اسے میرا ساتھی، میری ڈھال بن کر کھڑا ہونا تھا۔ ابھی وہ واپس لوٹ گیا۔ نگہت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے نظامی نے نگہت کو سمیر کی شرٹ دکھائی اور پھر اس پر خود ہی سر پھینک کر رونے لگا۔ وہ تمہاری ہی نہیں میری بھی اولاد تھی فرقان، مگر ہم اس طرح ماتم کر کے اس کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ کم از کم میں اپنے بیٹے کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ نظامی کے پہلو میں بیٹھے اس کو روتا دھوتا دیکھ کر نگہت سخت بدمزہ ہوئی تھی، مگر نظامی کی نظروں میں اچھا دکھنے کے لیے اسے ہمدردی سمیٹنا تھی۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بڑی ظالم ماں ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔